بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ہم معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا نماز کے دوران آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں یا نہیں، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی دوسرے حالات میں ایسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری، ان جیسی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھل پھول دینا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کیے ہوئے ہو۔ تو دوستو، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ علماء نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے، وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات چیت کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی کس طرح نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں مقام عبدیت سے سرفراز فرمایا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصے عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو نماز کا حکم ملا اور آپ اس پر کاربند ہو گئے۔ شروعات میں آپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں ہر درجے محویت تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے باہر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کی ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز کوئی نہیں پڑھ سکا اور نہ ہی کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھنا شروع کی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے، صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو اور اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئی تو آپ نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے آسان طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ کی نماز میں اس قدر عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات
जो आपने देखी हो वो बयान कीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब नहीं थी, सभी बातें अजीब थी। चुनांचे एक रात का वाक़या है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और लेट गए। फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूँ। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बहकर सीनाए मुबारक तक गए। फिर रुकू किया, फिर रुकू में भी उसी तरह रोते रहे, फिर सजदे में भी उसी तरह रोते रहे। उसके बाद सजदे से सर उठाया तो उस वक्त भी रोते रहे, यहाँ तक कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर फजर की नमाज के लिए अजान दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकालीफ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप हरम में नमाज पढ़ रहे थे और रोज़ाए कुरैश बैठे तमस्खुर कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊंट की ओझ समेट कर लाता और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता, नाउज़ुबिल्लाह। चुनांचे उकबा ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊंट की ओझड़ी लाकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ़ उठानी पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक रात मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू की। मैं समझा 100 आयतें तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इसको पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा शायद आप पूरी सूरत एक ही रकात में ख़त्म करना चाहते हैं। चुनांचे जब आपने इस सूरह को ख़त्म किया तो मैंने ख्याल किया अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आपने फ़ौरन सूरह आले इमरान शुरू कर दी और वो भी ख़त्म हो गई तो सूरह नीसा शुरू कर दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर इंतहाई सुकून और इत्मीनान से किरात फरमा रहे थे और हर आयत के मौजू के मुताबिक बीच में तस्बीह और दुआ करते जाते थे। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुकू किया। रुकू में भी क़याम और तवक्कुफ़ फरमाया और उतनी ही देर खड़े रहे। फिर सजदा किया और सजदे में भी इस कदर देर फरमाई। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूल खुदा ने मिसवाक किया, वज़ू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी हुजूर के साथ नमाज में शरीक हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली और रहमत की आयतों पर ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ करते रहते। सूरह के आखिर में रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की किरात में लगी थी। इसके बाद इतना तवील सजदा किया, दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकात में पूरी एक सूरह पढ़ते रहे। तो दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया है कि हम किस तरह नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरह पूरी पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीक़ों को फॉलो किया है या नहीं? तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फुक़हा ने क्या फरमाया है? अहले इल्म ने मुत्तफ़िका तौर पर नमाज में बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहा है। चुनांचे अल रऊफ़ के मुअल्लिफ़ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तहफ़तुल मलूक के मुअल्लिफ़ ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की ज़रूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह देखना शरई अमल है। निज ये भी कि हर ओज़ू का इबादत में हिस्सा है, चुनांचे इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है। आंखें बंद करने को मकरूह कहा गया है
تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہے۔ امام بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر اس میں نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہے تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہے، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جات المعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا کہ مثلاً ایسے نقش و نگار یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہو، تو قطعی اس پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت میں مکروہ کہنے کے نسبت غریب تر ہے۔ واللہ عالم۔ دوستو، فقہا کے مطابق ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔